السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید سب خیریت سے ہوں گے۔ میں اپنے میکے گئی ہوئی تھی کچھ دن رہنے کے لیے اپنی امی کے گھر چھوٹی چھوٹی خوشیاں بہت انجوائے کرتی ہوں۔ ساری فیملی ماشاءاللہ، بھتیجے بھتیجیاں بھابیاں سب ساتھ مل کر چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بہت انجوائے کرتے ہیں۔ ہنسی مذاق، چھیڑ چھاڑ، بچوں کا شور، ناشتے میں سب کا کچن میں بیٹھ جانا، خوب باتیں کرنا، ہنسی مذاق، چھیڑ چھاڑ کہہ کے کھانے کے دوران باتوں کو خوب انجوائے کرتے ہیں۔ بچوں کی فرمائش پر آج کا ویلاگ میرا ہے برگر پارٹی کا۔ بچوں کی فرمائش پر آج ہم نے برگر پارٹی رکھی۔ سب سے پیسے کلیکٹ کیے، کسی نے 100 دیے تو کسی نے 200 روپیہ دیا۔ بازار گئے تو جا کر برگر کا سارا سامان لے کر آئے، جن میں بن، کیچپ، میونیز، انڈے، سلاد پتہ، پیاز۔ شامی ٹکیاں پہلے سے ہی بنا کر رکھی ہوئی تھیں، اس لیے ان کے پیسوں کی بچت ہو گئی۔ تو پھر ہم نے اپنا کام شروع کیا۔ بن لیے، اس کو درمیان سے کاٹا، اس کے 2 حصے کیے، تو ساتھ ساتھ انڈے فرائی ہوتے گئے، ٹکیاں فرائی ہوتی گئیں، ساتھ بیٹھے بچوں کا شور، پہلا برگر میرا، پہلا برگر میرا والا سین چل رہا تھا۔ شاپر میں رکھے انڈوں سے اندازہ لگائیں کہ کتنے برگر بنانے ہیں۔ خیر جی، برگر بنانے والی بھابیاں اپنے پورے زور و شور سے لگی ہوئی تھیں برگر بنانے میں۔ ساتھ میں نے بھی ان کی ہیلپ کی، ظاہر سی بات ہے، میں نے بھی تو برگر کھانا تھا نا۔ ہم سب ساتھ مل کر برگر پارٹی کو انجوائے کر رہے تھے، اور میں سوچ رہی تھی کہ آج کی مصروف زندگی میں ہم سب سے قیمتی چیز کو بھولتے جا رہے ہیں، وہ ہے فیملی ٹائم۔ فیملی کے ساتھ گزارا ہوا وقت بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، جہاں سب گھر والے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، خوش گپیاں کرتے ہیں، بچوں کی معصوم باتیں، ماں باپ کی دعائیں، بہن بھائیوں کا پیار، سب ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں تو ڈھیر ساری باتیں کرتے ہیں۔ دل کرتا ہے کہ کھانا ختم نہ ہو، ورنہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ باتوں باتوں میں کسی کی بات پکڑ لینا اور خوب ہنسنا، یہ چند لمحے ہی وہ خزانہ ہے جو دلوں کو جوڑتے ہیں۔ بڑوں کو دیکھ کر ہی بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، بچے بڑوں کی عزت کرتے ہیں۔ ایسے ہی گھر میں سکون اور برکت ہوتی ہے۔ جہاں فیملی ساتھ ہو، وہاں زندگی کی ہر مشکل آسان لگتی ہے۔ اپنوں کے لیے وقت نکالیں، کیونکہ اصل خوشی ہی یہی ہے۔ جی، برگر کے 2 پیس کر کے رکھتے گئے تاکہ کھانے میں اور اس کے اندر فلنگ کرنے میں آسانی رہے، تو دوسری طرف کباب کو انڈا لگا کر فرائی کرتے گئے۔ دوسرے چولہے پہ دودھ کی دیگچی رکھی ہوئی تھی کہ دودھ گرم ہو، گیس بھی کم تھا، دودھ گرم ہو تاکہ دوسرے چولہے پہ دوسرا توا رکھا جائے۔ میرے سے بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا، میں بھی کہہ رہی تھی کہ مجھے بھی کوئی جگہ خالی ملے تو میں بھی جا کر ان کے ہاتھ بٹاؤں، بھابھیوں کا ہاتھ بٹاؤں۔ خیر جی، 2 پیس کر کے رکھتے گئے کہ ان کی فلنگ کرنے میں آسانی رہے۔ تو برگر کچھ اچھے والے نہیں تھے، تو خیر جی، برگر کی بن کی اندر سے کٹنگ کی، 2 پیس کیے۔ ادھر اب انڈوں کی باری تھی، اب انڈوں کو فرائی کر کے سائڈ پہ رکھتے جا رہے تھے۔ ادھر ہمارے شامی کباب بھی تیار ہو گئے تھے، ان کو ہم نے فرائی کر کے رکھ لیا تھا، ساتھ ہی پیاز کٹنگ کر کے رکھا تھا۔ اب ہمارے بن کی کٹنگ ہو گئی تھی جی، دوسرا توا بھی آ گیا تھا، دوسرے توے پہ میں نے بن کو فرائی کرنا شروع کیا۔ تو ایک سائڈ پہ انڈا فرائی ہو رہا تھا، دوسری طرف سے بن فرائی ہو رہے تھے، لیکن آنچ تیز تھی جس کی وجہ سے ہمارا بن جو ہے نا وہ ایک سائڈ سے جل گیا۔ خیر کوئی نہیں، ہم ہی نے کھانا تھا، ہم نے کون سا بیچنے تھے۔ تو بچوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اب میرا والیوم میوٹ ہے، ورنہ میں آپ کو بچوں کی آوازیں سناتی۔ خیر جی، میں نے بھی حصہ ڈالا کام کرنے میں، میں نے بھی ایک سائڈ پہ توا رکھ کے بن کو فرائی کرنا شروع کر دیا، تاکہ بچوں کے پیٹ میں جو چوہے کود رہے ہیں وہ کھانے سے تھوڑا کم ہو جائیں۔ خیر جی، میرا بھی کام شروع ہوا، ہم نے بھی اپنا کام شروع کر دیا، ساتھ ساتھ بن کو فرائی کر کے دیتی ہی رہی۔ تو دوسری بھابھی نے اپنا سامان تیار کر کے رکھا ہوا تھا کہ جیسے ہی بن کوئی اچھی کوالٹی کے نہیں تھے، یہ اندر سے ٹوٹ رہے تھے، تو کوئی بات نہیں، ہم نے کہا کھانا ہی ہے، ہمارے پیٹ میں ہی جانے ہیں نا۔ خیر جی، میں نے بھی حصہ ڈال کے اپنا کام شروع کیا۔ پیٹی کو میں نے بن کے اوپر لگایا، اچھے سے پھیلا دیا، کیونکہ شامی کباب تھے، تو میں نے اس کو لگایا ایک سائڈ پہ،
ایک طرف ایک آدھی ٹکی لگائی، دوسرے بن پہ دوسری آدھی ٹکی لگا کے میں نے اس کے اندر تیز پات وہ سلاد کا پتہ رکھا، پیاز رکھا، مایونیز، کیچپ، یہ سارا ڈال کے میں نے اس کے اندر ایک پورا برگر تیار کر دیا، جس کی جو بچے کی ریکوائرمنٹ تھی کہ کیچپ زیادہ ہو، مایونیز زیادہ ہو، تو جی ان کی مرضی کے مطابق ایڈ کرتی گئی۔ گھر کا بنا سادہ سا برگر ہی باہر کے 300 والے برگر سے بہت بہتر ہوتا ہے، وہ صاف ستھرے ماحول میں بنا ہوتا ہے، صاف ستھری چیزوں سے بنا ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے صاف ستھرے ماحول میں صاف ستھرے کھانے بنانا اور سب کو کھلانا باہر کے ماحول سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ بچوں کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا کہ کب بنے اور کب کھائیں گے، ہر کوئی برگر کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ گھر کے بنے برگر کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ کچن میں خوشبو پھیل رہی تھی، ہر کوئی شامی کباب اور انڈے کی خوشبو سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ سردیوں میں کھانے پکانے کی خوشبو سے ہر کوئی لطف اندوز ہوتا ہے۔ کچن میں پھیلی خوشبو سے ہر کوئی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یہ خوشبو پورے گھر کو ایک کر دیتی ہے۔ بچے ادھر ادھر پھر رہے تھے کہ کب برگر بنے، کب ہم کھائیں۔ سب کے چہرے پہ خوشی کے تاثرات تھے۔ ہلکا پھلکا مذاق چل رہا تھا، کبھی کسی بچے کو چھیڑ دیا، کبھی کسی بچے کو، ایک نے چیخ ماری تو دوسرا رونے لگ گیا، دوسرے کو چپ کرایا، چیخو پکار، یہ سب چل رہا تھا۔ امی ابو سب دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ساتھ ساتھ باتوں کا سلسلہ بھی جاری تھا، ہر کوئی خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ کسی کی گھریلو باتیں تو کسی بچے کے سکول کی باتیں، ہر کوئی خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ خیر ادھر میرا برگر بھی تیار ہو گیا تھا۔ یہ دیکھیں جی میرا برگر تیار ہو گیا، اتنا منہ نہیں تھا جتنا برگر تھا۔ تو سب سے پہلا بائٹ میں نے ہی بنا کے اس کو لیا، میں نے کہا سب سے پہلے میں ہی کھاؤں گی۔ تو میں نے برگر بنا کے کھایا تو اتنا مزہ دیا برگر نے کہ باہر کے 200 والے برگر سے 1000 درجے اپنے ہاتھ کا بنا ہوا برگر، بہت مزہ آیا کھا کر۔ یہ آپ کی مرضی تھی کہ آپ کیچپ زیادہ ڈالیں، مایونیز زیادہ ڈالیں۔ خیر جی ہمارا برگر کھانے کے بعد ہمارا ایک اور پروگرام چلا، وہ تھا لوڈو کا۔ یہ ہم لاسٹ میں لازمی کھیلتے ہیں، لوڈو کھیلتے کھیلتے ہنسی مذاق چل رہا تھا ایک دوسرے۔ اگر آپ کو میرا یہ سادہ سا فیملی ولاگ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو گھر کا بنا برگر کیسا لگتا ہے۔ اللہ